بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ریحانہ مکین خان، ویکینڈ ود وکیل انصاری پروگرام کے ساتھ۔ سائیکوفینٹک رویہ اور اس کی طاقت اور اثر۔ سائیکوفینٹک ایسے رویے کو بیان کرتا ہے جس میں حد سے زیادہ تعریف یا تعظیم شامل ہوتی ہے، جو عموماً ذاتی فائدہ حاصل کرنے کی خاطر ہوتا ہے۔ عام الفاظ میں اس کو چاپلوسی بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کبھی کبھار چاپلوسی معمولی بات ہو سکتی ہے، مگر سائیکوفینٹک کا مطلب ہے بے وفائی اور ذاتی مفاد کے لیے مبالغہ آمیز رویہ ہے، جس میں حد سے زیادہ تعریفی کلمات اور اقتدار کو چیلنج کرنے سے ہچکچاہٹ اور آزادی رائے کی کمی اور ہمیشہ طاقتور شخصیت کی رائے سے دفاع کرنا، چاہے وہ غلط بھی ہو، اس میں ذاتی فائدے کی خاطر اس میں وہ رویہ اپنانا۔ اگرچہ کبھی کبھار کسی کی تعریف کرنا غلط بات نہیں، مگر مستقل مبالغہ آمیز گفتگو خطرے کی علامت ہے۔ سائیکوفینٹک رویے کی گہری تاریخی جڑیں اور مختلف سماجی ماحول میں سامنے آتا ہے۔ یہ رویہ تعلقات، اداروں کی سالمیت اور معیار سازی پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ آگاہی اور فعال انتظام اس کی منفی اثرات کو کم کر سکتا ہے۔ تعلقات میں صداقت کی اہمیت ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں سدھار آ سکے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، چلے چلتے ہیں وکیل انصاری کی طرف۔ تھینک یو ریحانہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا موضوع آپ نے ٹچ کیا۔ چاپلوسی، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہے ہیں اور ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جو آپ نے بیان کی۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ناظرین، السلام علیکم۔ زیادہ کچھ نہیں بدلا ہے جو حالات ہیں، لیکن جو خطرات ہیں وہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ پہلی بات یہ کہ پہلی مرتبہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے جو ادارے ہیں، جو بہت مضبوط ادارے رہے ہیں، اور وہ ادارے ایسے کہ کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی ان کو نہیں بگاڑ سکا، لیکن یہ گورنمنٹ ان اداروں کو، آپ کو پتہ، ایک طرح سے توڑ بھی رہی ہے۔ ان اداروں پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، اور شاید جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوتا ہے کہ عدلیہ پہ تنقید، جسٹس ڈپارٹمنٹ پہ تنقید، وہ لوگ جو زندگی بھر اپنے اس ادارے سے منسلک رہے ہیں، جو پروفیشنل، ان پہ تنقید۔ ٹھیک ہے، یو ایس اے ایڈ کے بارے میں ہو سکتا ہے وہاں کرپشن ہو، لیکن یو ایس ایڈ کا جو کردار ہے وہ بہت بڑا کردار رہا ہے۔ خیر، بہرحال یہ حکومت ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، بہت ادارے بہت مضبوط ہیں اور انشاءاللہ مضبوط رہیں گے۔ دیکھیں عدلیہ کے کیا فیصلے ہوتے ہیں، انہی فیصلوں کے درمیان بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہمارے تجزیہ نگار جو ہیں ماشاءاللہ بڑی گہری نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنے تجزیہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو آئیے، ہمارے پہلے تجزیہ نگار جو ہیں آپ سے واقف ہیں، عتیق احمد صدیقی صاحب نے بالکل حالات حاضرہ پہ تبصرہ کیا ہے، خاص طور پہ جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوا، انڈیا کے پرائم منسٹر مودی صاحب کا جو دورہ امریکہ رہا۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے عتیق احمد صدیقی صاحب کے پاس۔ عتیق بھائی، شکریہ وکیل انصاری صاحب۔ آج کے اس سیگمنٹ میں ہم امریکہ یورپ تعلقات اور نریندر مودی کے دورہ وائٹ ہاؤس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو گزشتہ ہفتے ٹرمپ انتظامیہ کے 3 سینئر اراکین یورپ گئے تھے اور وہاں انہوں نے مختلف اجتماعات سے خطاب کیا، خاص طور پر میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں انہوں نے تقاریر کی، اور جس کے بعد یہ تقاریر اور ان کا اظہار خیال جو ہے وہ امریکی اور یورپی میڈیا کے لینڈسکیپ پر چھایا رہا۔ اور ان 3 ممبران میں ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگسیت تھے، نائب صدر جے ڈی وینس تھے، اور مائیکل والٹس جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں۔ انہوں نے کھل کر ٹرمپ انتظامیہ کے یورپ سے تعلقات کے بارے میں اظہار خیال کیا، اور خاص طور پر یوکرین جنگ زیر باس رہی، اور پیٹ ہیگسیٹ ڈیفنس سیکرٹری نے کہا کہ یوکرین کا یہ سوچنا کہ وہ 2014 کی سرحدوں کو واپس جا سکتا ہے نہایت ان ریئلسٹک ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کا نیٹو کا ممبر بننا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس پر بہت سخت اعتراض ہوا اور شدید رد عمل سامنے آیا، خاص طور پر جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نے جے ڈی وینس کی تقریر کو خاص طور پہ اپنے ریڈار پہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ
ہم کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، ہم اپنا ملک، اپنی جمہوریت کیسے چلاتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور ہمارے اندرونی اور داخلی معاملات میں بھی کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح یورپ کے دیگر رہنماؤں نے بھی ان تینوں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو اراکین تھے ان کی تقاریر پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ یورپ امریکہ تعلقات وہ سخت کشیدگی کا شکار ہے۔ یہ کافی تفصیل طلب معاملہ ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں اور نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس دورے کو سمجھنے کے لیے ایک کانٹیکسٹ ڈرا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی افادیت اور اہمیت سمجھ نہیں آئے گی۔ 2014 ستمبر میں جب نریندر مودی امریکہ آئے تھے تو اس وقت براک اوباما صدر تھے، اور انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب میں طویل تقریر کی تھی انڈیا کے بارے میں، اور اس کی کافی تعریف و ستائش کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ آور ریلیشن شپ از دا ڈیفائننگ ریلیشن شپ آف دا سینچری، یعنی کہ ہم دونوں ممالک کا تعلق جو ہے وہ اس صدی کا وضاحتی تعلق ہے۔ اس کے بعد 2019 ستمبر میں جب مودی امریکہ آئے تو ہیوسٹن میں بھارتی نژاد امریکنوں نے ہاؤڈی مودی کے ٹائٹل سے ایک بہت بڑا اجتماع کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے ہزاروں کے مجمع سے خطاب کیا۔ پھر فروری 2020 میں جب صدر ٹرمپ بھارت گئے تو وہاں صوبہ گجرات کے سب سے بڑے شہر احمد آباد میں وہاں جو دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے وہاں انہوں نے خطاب کیا۔ اس میں 1.5 لاکھ کا ہجوم تھا اور وہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا۔ اس کے بعد جب گزشتہ سال ستمبر میں مودی آئے تو وہ صدر بائیڈن نے انہیں اپنے گھر ڈیلاویئر میں انوائٹ کیا، کیونکہ وہاں ایک کانفرنس بھی ہو رہی تھی اور اس میں انہوں نے خوب خراج تحسین پیش کیا۔ لیکن جمعرات کو 13 فروری کو جب مودی وائٹ ہاؤس گئے تو صدر ٹرمپ ان کا استقبال کرنے باہر پورچ میں نہیں آئے، بلکہ ایک خاتون نریندر مودی کو صدر ٹرمپ کے دفتر میں لے گئیں، اور وہاں اگرچہ کہ صدر ٹرمپ اور مودی کے درمیان طویل گفتگو ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، تعریف و ستائش کی، اور کچھ ناسٹیلجیا بھی دیکھنے میں آیا۔ دونوں نے نمستے ٹرمپ جو گجرات میں ہوا تھا اور ہاؤڈی مودی جو ہیوسٹن میں ہوا تھا اس کے بارے میں بات کی۔ لیکن اس ناسٹیلجیا سے زیادہ جو اصل خبر تھی وہ یہ کہ دونوں ممالک نے کافی فیلڈز میں، ڈیفنس میں، ملٹری ہارڈ ویئر میں، سائبر سیکورٹی میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بات کی۔ اور نریندر مودی امریکہ سے اسٹیلتھ جیٹ فائٹر F-37 خریدنا چاہتے تھے، ان کی یہ خواہش پوری کر دی گئی، لیکن اس کے بارے میں جو معاہدہ ہے وہ رواں سال کے آخر میں سائن ہوگا۔ لیکن بھارتی میڈیا اس کے باوجود اس ملاقات کو، مودی کے اس وزٹ کو کافی نقصان دہ قرار دے رہا ہے۔ اگر آپ ہندوستان ٹائمز، انڈیا ایکسپریس یا انڈیا ٹائمز پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ٹرمپ نے جو مانگا مودی نے اسے دے دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم 2023 میں $190.1 بلین تھا، جس میں سے کہ $120 بلین کی مصنوعات بھارت نے بیچی تھی، امریکہ پر برآمد کی تھی۔ اسی طرح امریکہ نے $70 بلین کی مصنوعات بھیجی تھی۔ تو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہونا چاہیے، اور اس کے ختم کرنے کے لیے بھارت کو چاہیے کہ وہ امریکہ سے آئل اینڈ گیس خریدے۔ ظاہر ہے کہ یہ آئل اینڈ گیس بہت مہنگا ہوگا، اور بھارت بہت کم قیمت پر آج کل روس سے گیس خرید رہا ہے۔ تو جب بھارت امریکہ سے یہ گیس خریدے گا اور اس کے بعد جب وہ بھاری بھرکم ٹیرف دے گا، جس سے کہ صدر ٹرمپ نے اسے استثناء نہیں کیا، تو اس کا بھارتی اخبارات کے مطابق بہت نیگیٹو اثر پڑے گا۔ اور اس ملاقات کی اصل کہانی جو ہے وہ بھارتی اخبارات کو پڑھ کے سمجھ میں آتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ عتیق بھائی بہت خوب، بہت اچھا تبصرہ، یقینی طور پر آپ نے بہت اس پہ ہوم ورک کیا ہے۔
یارک میں گھر کی خرید و فروخت کے لیے بس ایک ہی نام یاد رکھیں، امریکن ڈریم ہومز۔ پروفیشنل بروکر علی رفاقت اور سید وسیم ہمہ وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ان نمبرز پر فون کیجیے۔ امریکن ڈریم ہومز۔ بلک کباب اور افغان چائے خانہ، روایتی افغان کھانوں کے لیے گزشتہ 27 سال سے نیو یارکرز کا فیوریٹ ریسٹورنٹ۔ بلک کباب آئیے اور فریش حلال میٹ سے بنے ہمارے کباب، پلاؤ اور کڑھائی، لیمن ڈشز، اسپیشل گرین ٹی ضرور انجوائے کیجیے۔ 50 سے 150 افراد کے لیے کشادہ پارٹی ہال، آؤٹ ڈور کیٹرنگ، فری ڈیلیوری اور ریزرویشن کے لیے کال کیجیے 516-640-5825۔ بلک کباب اور چائے خانہ۔ اگر آپ نیو یارک میں ہیں اور آپ کو کسی کار کی مرمت کی ضرورت ہے، ایک گراج کا نام ہے سینٹرل ایونیو آٹو ریپیئرز اور فاروق صاحب ہوتے ہیں 227 نارتھ سینٹرل۔ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 516-561-0707۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹرز وزٹ ضروری ہے۔ ڈاکٹر سارا ساجد ہمارے علاقے ایلمونڈ میں کڈنی اسپیشلسٹ ہیں، جملہ امراض کی بھی ڈاکٹر ہیں۔ اردو پنجابی زبانوں پر بھی عبور حاصل ہے۔ اعتماد کے ساتھ ان نمبر پر فون کریں۔ ڈاکٹر سارا ساجد کا سٹاف آپ کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار۔ نیو یارک میں گھر کی خرید و فروخت کے لیے بس ایک ہی نام یاد رکھیں، امریکن ڈریم ہومز۔ پروفیشنل بروکر علی رفاقت اور سید وسیم ہمہ وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ان نمبرز پر فون کیجیے۔ امریکن ڈریم ہومز۔ اگر آپ نیو یارک میں ہیں اور آپ کو کسی کار کی مرمت کی ضرورت ہے، ایک گراج کا نام ہے سینٹرل ایونیو آٹو ریپیئرز اور فاروق صاحب ہوتے ہیں 227 نارتھ سینٹرل۔ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 516-561-0707۔ آئیے خواتین حضرات اور ناظرین، پھر چلتے ہیں ہم ہمارے اپنے ڈاکٹر غلام مشتبہ۔ غلام مشتبہ صاحب کا بھی تبصرہ جو ہے وہ ایک سننے کے قابل ہے کہ دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے یہ لے کے آئے ہیں ان چیزوں کو کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کے اندر پاکستانی امریکن کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم جناب ڈاکٹر غلام مشتبہ صاحب آپ کی طرف۔ السلام علیکم وکیل انصاری صاحب اور السلام علیکم ناظرین۔ It is a pleasure always meeting you in the program۔ پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے مشرق وسطیٰ پہ گفتگو کی تھی اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے حالات، غزہ کے حالات کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور میرے ایک دوست نے جس کا تعلق اسرائیل سے ہے اور بڑے امپورٹنٹ جگہ پر بیٹھا ہے، اس نے مجھے کہا کہ سیٹرڈے کا دن بڑا سخت ہوگا اور شاید بڑی بامبنگ ہو سکے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی اور ہمارا تجزیہ شاید صحیح ثابت ہو گیا کہ امریکن بوٹس آن گراؤنڈ نہیں اتریں گے۔ چنانچہ ایک بار پھر میں یہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ امریکن بوٹس آن گراؤنڈس نہیں اتریں گے اور یہ حالات نیگوسیشن کی ٹیبل پہ جائیں گے اور اس کا ڈپلومیٹک سلوشن ہوگا۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کو ایک میجر رول ادا کرنا پڑے گا جس کی تیاری ان کو کر لینی چاہیے۔ اب آئیے نئے حالات پر نظر ڈالیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کی ڈیولپمنٹ کوئی نئی نہیں ہوئی ہے، چنانچہ اب ہم پاکستان امریکن ریلیشن شپ پہ تھوڑی سی ایک اپنی توجہ مرکوز کریں۔ پاکستان امریکن ریلیشن شپ پہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسٹیٹ آف پاکستان کو چاہیے اور پاکستانی امریکنز کو چاہیے وہ یہ کہ امپاورنگ پاکستانی امریکنز اسٹریٹجک اپروچ ان اسٹرینتھننگ US-Pakistan relationship and essential for the economic impetus and growth and bringing economic investments into Pakistan۔ اگر پاکستانی امریکنز کو یہ رول دیا گیا اور پاکستانی امریکنز کو امپاور کیا گیا جس طرح دوسری کنٹریز کے لوگوں کو یہاں پر امپاور کیا جاتا رہا ہے، اٹ ول ورک ان دی انٹرسٹ آف پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ ان دی انٹرسٹ آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ چنانچہ ہم اگر اس پہ تھوڑی سی نظر اور آگے بڑھائیں تو ہم تاریخی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے سے یعنی جسے پاکستان ہم کہتے ہیں، یہاں سے لوگوں کی مائیگریشن 1917 کے اندر کیلیفورنیا لیبر کانٹریکٹ پہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد ماس ایگزوڈس پاکستانیوں کی 1970s کے بعد ویتنام وار کے اینڈ ہونے کے بعد ہوئی، اور ویتنام وار کے بعد بہت بڑی تعداد میں پاکستانی فارماسسٹ اور ڈاکٹرز امریکہ آتے رہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے
کہ جب میں بھی جامعہ کراچی میں پڑھتا تھا تو پوری کی پوری کلاس مائیگریٹ کر کے امریکہ آتی تھی. اور 80s کے اندر، ارلی 80s میں وہ وقت آیا جب نیو یارک شہر کے اندر ہر تیسری فارمیسی کا مالک، اونر پاکستانی تھا. چنانچہ پاکستانیوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، پاکستانی ڈاکٹرز نے بڑی کامیابی حاصل کی، بڑی اکامپلشمنٹس کی. اور اس وقت پاکستانی امریکنز جو پاکستان ریمیٹنس بھیجتے ہیں اس کی تعداد تقریباً $3 بلین ہے. اور یہ واضح میں کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نیٹ بجٹ $45 بلین ہے، which is 15% of the net budget contributed by only 500,000 Pakistanis living in this country. جبکہ پاکستان کی آبادی 24-25 کروڑ ہے، اس میں 5 لاکھ کی آبادی جو امریکہ میں رہتی ہے وہ اتنے ریمیٹنس 15% بھیجتی ہے، which should be given an enthusiastic applause for their contributions to the economy of Pakistan. Yes, it is true that they send their money to their parents, to their relatives, to their friends, but still that goes into the national exchequer of Pakistan as a contribution of foreign exchange, which increases the foreign exchange values and increases the foreign exchange deposits in the country. It should not be undermined, and this should be appreciated by the people and by the government of Pakistan. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر انکریج کیا جاتا رہا تو پولیٹیکل سائڈ پہ بھی پاکستانی امریکنس نے ایک بڑی کنٹریبیوشن کی ہے. لاسٹ الیکشنز کے اندر کانگریس میں ڈاکٹر آصف محمود نے 1 لاکھ کے قریب ووٹ لیا، گو کہ نمبر 2 آئے، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر کیلیفورنیا میں اپنا نام روشن کیا. اسی طرح مجھے یہ کہنے میں قباحت نہیں ہوتی کہ میرے اپنے بیٹے نے نیو جرسی کے اندر اس سال کے الیکشنز کے اندر 85,000 ووٹس لیے، جو بہت بڑی تعداد تھی پاکستانی امریکنز کے اندر. اور اسی طرح بہت سارے ہمارے اور دوست ہیں جنہوں نے نیو جرسی اسمبلی، کنیٹیکٹ اسمبلی اور دوسری لوکل اسمبلیز کے اندر سیٹیں حاصل کی ہیں. یہ پاکستان کی بڑی اکامپلشمنٹ پاکستانی کمیونٹی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ کیپ آن موونگ ان دیٹ ڈائریکشن to play a vital role in this community and play a role for Pakistan, to contribute our efforts towards Pakistan. اور اس وقت تک کے لیے میں پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جب اگلے نئی سیگمنٹ پہ ہم کچھ نئی گفتگو چھیڑیں گے. اس وقت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان سے ماس ایکسوڈس ہونی چاہیے نرسنگ پروفیشن کے اندر، جس کی بہت بڑی تعداد فلپین اس وقت پاکستان یہاں پر پورا کرتا ہے. تقریباً 20,000 nurses come from Philippines alone and migrate to this country, and Pakistan has all the talents and potential to export those many nurses into this country. اور یہ پاکستان کے لیے ایک additional contribution ہوگی. Let us hope we build on stronger ties between Pakistan and the United States. Next segment تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت اچھا. بلا شبہ بہت اچھے نکات آپ نے پیش کیے. اور خواتین و حضرات، اب چلتے ہیں ہم اپنے جناب ڈاکٹر بلند اقبال کی طرف. بلند اقبال صاحب، جیسے میں نے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ ہوم ورک کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ایک پوری کتاب کو، ضخیم کتاب کو، اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی طرح یہ اس دفعہ کتنا بہترین کتاب انہوں نے پڑھی، تھامس فوسٹر کی کتاب ہے ہاؤ ٹو ریڈ لٹریچر. ڈاکٹر بلند اقبال صاحب. تھینک یو اکیل بھائی، ویلکم بیک ٹو ویکینڈ ود اکیل انصاری. دوستوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے، خاص طور پہ فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور وہ لوگ جو کریٹیو رائٹنگ میں اور فائن آرٹس کے اور شعبوں میں انٹرسٹڈ ہیں. تھامس فوسٹر کی کتاب ہے، یونیورسٹی آف مشیگن کے پروفیسر ہیں، 1975 سے یہ پڑھا رہے ہیں کہ کس طرح سے لٹریچر لکھا جائے، کس طرح سے فائن آرٹ کو ڈیولپ کیا جائے، کس طرح سے کریٹیو رائٹنگ کی جائے، کس طرح سے پڑھا جائے. یہ کتاب خاص طور پہ ہاؤ ٹو ریڈ لٹریچر لائک اے پروفیسر، کتنا عمدہ موضوع ہے. تو میں نے کچھ پوائنٹس نکال لیے ہیں، میں ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا چیز ہے اس کتاب کے اندر جو آپ کو پڑھ لینی چاہیے. نمبر 1، لٹریری انالیسس یوزز میموری، سمبل اینڈ پیٹرن ٹو انرچ اور ریڈنگ ایکسپیرینس. یہ جو کچھ بھی ہم کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی کریکٹر، کوئی پلاٹ کا اینڈ یہ ہونے والا ہے، اصل میں ہمیں اس کتاب کے ایموشنل لیول پر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وائی ڈڈ دس پیسج میک وی فیل دیٹ وے. آخر اس پیسج کو پڑھ کر ہمیں ایسا احساس کیوں ہوا، یا یہ کہ ویئر ہیو آئی سین دس
happened before. اس طرح کے ایموشنز کو میں کہاں اور پڑھ چکا ہوں. یہ چیز جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کی لٹریری میموری پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کوئی بھی کوٹ، کوئی بھی پیٹرن جو کتاب میں یوز ہو رہا ہے اس ایلیمنٹ کو کس طرح سے اس رائٹر نے یوز کیا ہے. ہاؤ ڈز دا کریکٹر، کس طرح سے آپ اس کریکٹر کو دوسرے کریکٹر سے کمپیئر کر سکتے ہیں، کیسے آپ اس سمبل کو دوسرے سمبل سے کمپیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی ہے جو کتاب کے والیوم کو بڑھا رہا ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. اب اس کو کس طرح سے انہوں نے یوز کیا ہے اس کا سب سے اہم پوائنٹ تو یہی ہے. دوسرا پوائنٹ، دا ٹیل آف اے کویسٹ از دا انڈر لائنگ اسٹرکچر فار کاؤنٹلیس اسٹوریز. جتنی بھی کہانی آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر کسی بھی کویسٹ کی ٹیل ایکچولی کیا ہے، از دا انڈر لائنگ اسٹرکچر. وہی انڈر لائنگ اسٹرکچر ہے. وہ کہتے ہیں فار ایگزامپل، ابھی مثالیں لی انہوں نے، اگر آپ وہ جو 14ویں صدی کی جو نظم ہے سر گوین اینڈ گرین نائٹ، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آخر وہ کیا ہے، وہ اصل میں ایک ہولی گریل ہے جس کی سرچ میں، یعنی مقدس پیالہ ہے جس کی سرچ میں جو ہے وہ گرین نائٹ ہے، وہ اس کا پورا ایک جرنی دکھایا ہے. وہ مختلف ڈریگون سے لڑتا ہے، وہ مختلف بہت ساری آبسٹیکلس آتے ہیں. اصل میں تھیم کیا ہے؟ تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے آپ اس کی ڈیسٹنی پر، کس طرح سے اس کی کوسٹر کو سمجھ رہے ہیں، کس طرح سے اس کی جستجو کو سمجھ رہے ہیں، کس طرح سے آپ اس ریزن تک، اس ریویلیشن تک پہنچ رہے ہیں. یا بالکل ایسی انہوں نے تھامس پنچن کی مثال لی جو 20th سینچری کے رائٹر ہیں. ان کی کتاب تھی دا کرائنگ آف اے لاٹ 49. اب اس کے اندر دکھایا کہ صاحب ایک عورت ہے جو اپنے مرحوم لور کی، جو بہت ویلدی تھا، اس نے کہیں اپنے ول میں لکھ دیا کہ صاحب تمہیں سین فرانسسکو سے ساؤتھرن کیلیفورنیا جانا پڑے گا. تو وہ نکل جاتی ہے. اس میں جو مسائل آتے ہیں، اصل میں وہ مسائل سے گزر کر کیا ہے، کہانی کو خالی دلچسپ بنانا ہے؟ نہیں. اصل میں ایٹ دا اینڈ آف دی اسٹوری وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے سیلف ریلائنس، کیسی انڈیپینڈنسی ڈیولپ ہوتی. تو یہ بات امپورٹنٹ اس پوائنٹ کے اندر. اگلا پوائنٹ ہے آل بکس بورو آئیڈیاز فرام ادر بکس ویدر اٹ از obvious or not. یہ کہتے ہیں ایک لائن کی بات ہے کہ نو لٹری ورک از کمپلیٹلی اوریجنل. یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم عام طور پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ ارے یہ تو اوریجنل آئیڈیا ہی نہیں تھا، یہ تو ہم نے کہیں اور بھی پڑھا ہوا ہے. اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ان ہزاروں لاکھوں سالوں کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو اوریجنل ملے گی. ہم ہمیشہ سے بورو کرتے ہیں اور یہ بہت اوریجنل ہے. یہ بری بات ہے کہ آپ اس کو سرخہ کہہ دیں یا کوئی بھی یہ نہیں ہے. اصل میں اس کو انٹر ٹیکسچویلٹی کہتے ہیں. جو رائٹنگ کے اور لٹریچر کے اصل اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. فار ایگزامپل D.H. لارنس کا ناول ہے دا ورجن اینڈ دا گسپی. اس کا انہوں نے مثال دی. انہوں نے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا طوفان دکھایا انہوں نے، ایک بہت بڑا فلڈ آتا ہے. تو کیا وہ فلڈ نوحہ کا فلڈ نہیں ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکشن کی پاور ہے کہ وہ کلیئرنس کر دیتا ہے. تو یہ جو چیز ہے، یا اگر آپ شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں اور رومیو جولیٹ کا کیریکٹر دیکھتے ہیں تو کیا کوئی بھی ماڈرن لو اسٹوری رومیو اینڈ جولیٹ کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ اگلا پوائنٹ ہے سمبل ہیلپ اس ڈیٹیکٹ ہڈن میسیجز ود ان اے اسٹوری. سمبلس کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ کو سمبل کو سمجھنا ہی پڑے گا. اس کے لیے انہوں نے مثال دی ایڈونچر آف ہکر بیری فن جو 1884 کا ناول تھا. اس کے اندر ہک فن کا جو ینگ لڑکے کا کیریکٹر ہے جو اپنے ابیوزو فادر سے چھپنے کے لیے، بچنے کے لیے اپنی موت کا ڈرامہ کر دیتا ہے اور مسیسپی ریور کے پاس چلے جاتا ہے. مسیسپی ریور کے پاس بہت بڑا فلڈ آ جاتا ہے. اب وہ فلڈ جو وہ بیک وقت سیفٹی اور ڈسٹرکشن کا سمبل ہے. ڈسٹرکشن اس لیے کہ وہ ہر چیز تباہ کر رہا ہے، گھر تباہ کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے. سیفٹی اس لیے کہ وہ جو ایک آدمی ہے وہاں پر جم اس کا نام ہے جو سلیو ہے، اس کے لیے وہ پیسیج ہے فریڈم کا. تو سیفٹی اور ڈسٹرکشن دونوں کا سمبل ہے. اسی طرح ایک اگلا پوائنٹ ہے سیٹنگ شیپس اور پرسیپشن آف اے اسٹوری سبٹلی یٹ پروفاؤنڈلی. یعنی یہ کہ جب کبھی بھی کوئی رائٹر کوئی سیٹ بناتا ہے، چاہے وہ کیریکٹر کا سیٹ ہو یا کوئی سین کا سیٹ ہو، اور وہ چاہے کتنا ہی پریسائز، کتنا سبٹل ہو، وہ اصل میں پروفاؤنڈ ایفیکٹ کے لیے بناتا ہے اور اس کے میننگس ہوتے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے ایگزامپل دی ایڈگر ایلن پو کی جو اسٹوری ہے دا فال آف دا ہاؤس آف اشر. اس کے اندر بتاتے ہیں کہ جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ اصل میں شو کرتی ہے کسی چیز کو. فار ایگزامپل اسپرنگ ہے تو وہ ہیپی ڈیز آف چائلڈہڈ کو شو کرتے ہیں. سمر ہے تو وہ پیشن اور رومانس کو شو کرتا ہے. آٹم ہے تو وہ ایجنگ کو شو کرتا ہے. ونٹر ہے تو ڈائنگ کو شو کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ لٹریچر کے اندر کوئی بھی کیریکٹر جو آتا ہے یا کوئی بھی سین آتا ہے اس کا مطلب ہو اور ویئر نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب وین اینڈ وٹ ڈز اٹ مین، اس کے ڈیپ ڈاؤن میننگس کیا ہیں، یہ ہے. اور سب سے اہم اور لاسٹ پوائنٹ، آئرنی سبورٹ یور ایکسپیکٹیشن ایز اے ریڈر کمیونیکیٹنگ آئیڈیا ان سرپرائزنگ پاورفل ویز. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئرنی اٹ مینس کہ جس وقت آپ کو ایک دم الٹا ہوا آئیڈیا مل جائے، آپ ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے تھے، ہو کچھ گیا کہانی کے اندر، آپ کی انٹینشن اور ایکسپیکٹیشن کے درمیان جو گرے ایریا تھا اس نے سڈنلی آپ کو پلاٹ نے چونکا دیا. فار ایگزامپل انہوں نے مثال دی سیمویل بیکٹ کی ویٹنگ فار گوڈو. ویٹنگ فار گوڈو
یعنی تصور یہ آتا ہے کہ گوڈو کا مطلب خدا ہے، کہ خدا کا انتظار کر رہے ہیں دو لوگ جو سڑک کے کنارے ہیں، لیکن وہ آخر وقت تک نہیں آتا ہے. تو وہ چاہتے تو گاڈ لکھ سکتے تھے، لیکن مطلب یہ تھا کہ سمبل ہے کہ میزریبل سچویشن کے اندر گوڈو یعنی گاڈ غائب ہو گیا، اب وہ خود ہی ڈیل کرنا ہے کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بہلا کے. تو وہ اصل میں کیریکٹر ہے کہ سم تھنگ یا بالکل ایسی مسز ڈالوے ہے ورجینیا وولف کا ناول، اس کے اندر ویرن اسمتھ جو ہے وہ سوسائڈ کر لیتا ہے، جو کہ ویٹرن ہے. اب کیریکٹر میں آخر وقت تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو سوسائڈ کر لے گا، لیکن وہ سوسائڈ کر لیتا ہے اس لیے کہ وہ ڈاکٹر جن کو ہم ہیلر سمجھ رہے تھے وہ وہاں نہیں آتے، وہ اس کے لیے تھریٹ ہے. ہم اس کو سمجھ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹرس ہیں اور وہ اس کی ہیلپ کرنے والے ہیں. تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس کو پڑھ لیجیے گا اس کتاب کو، تھامس فاسٹر کی ہاؤ ٹو ریڈ لٹریچر لائک اے پروفیسر. میں سمجھتا ہوں لٹریری جو اسٹوڈنٹس ہیں یا کریٹیو رائٹرس ہیں ان کو اس قسم کی کتابیں پڑھ لینی چاہیے، اور ہمیں بھی پڑھنی، مطلب میں تو آف کورس چاہوں گا کیونکہ میں اپنے لیے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں کون سی چیزیں مس کر رہا ہوتا ہوں اپنی کریٹیو رائٹنگ کے اندر، تاکہ کچھ سمجھ سکوں کہ آخر یہ سب چیزیں اتنی آرگنائز کی. مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اب اجازت دیجیے، اگلی بار حاضر ہوں گا پھر کوئی ایک نئی کتاب لے کر ایک نئے میسج کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. بہت خوب بلند، آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے سے سمجھایا، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا ہوم ورک جو ہے قابل ستائش ہے. جی ریحانہ مکین صاحبہ، اب آپ کیا کہتی ہیں، کیا حکم ہے نیکسٹ؟ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اب اجازت دیجیے ریحانہ مکین خان کو. اللہ حافظ.